والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس سے قرآن سماعت کریں گے۔ گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے فضائل نہیں ہوں گے بلکہ سورہ فاتحہ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان مسائل میں سے سب سے بڑا اہم مسئلہ جس کو قراءت خلف الامام کہا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا امام کے پیچھے قراءت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ غیر مقلدین حضرات اس پہ بڑا زور دیتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس روایت کو انشاءاللہ العزیز ہم درس حدیث کے آخری میں اس بات کا جواب عرض کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف ہے اور اعراف کی آیت نمبر جو ہے 204 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنو، اس کی طرف کان لگاؤ، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بڑی مشہور معروف قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، بارہا آپ نے اس کو سنا ہوگا۔ اس کا آسان سا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سننا چاہیے، اس کی طرف کان لگانا چاہیے اور اس کو چپ ہے کہ سننا چاہیے تاکہ تم پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو، تم پہ رحم کیا جائے۔ ابھی آئیے چلتے ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول کی طرف۔ اس کا شان نزول کیا ہے، کیا سبب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی؟ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر میرے سامنے ہے اور غیر مقلدین حضرات اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ تفسیر ہے ان کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر تفسیر جو ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، امام زہری بھی اس کا شان نزول یوں بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کریمہ کس نوجوان کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہا تھا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کیا، بولیے، روک دیا گیا۔ تو انصتوا، چپ رہو۔ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ یہ کون بتا رہا ہے، قرآن سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اب آئیے حدیث رسول کی طرف۔ یہ حدیث آپ میرے سامنے موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم شریف ہے اور اس کے اندر کیا ہے، فرمایا گیا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم چپ رہو۔ قرآن نے کیا کہا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے کان لگاؤ، غور سے سنو، چپ رہو۔ احادیث رسول بھی بتا رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تم چپ رہو۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے جب تم چپ رہو۔ اچھا جی، قرآن بھی ہو گیا اور احادیث رسول بھی ہو گئی۔ قرآن نے بھی منع کیا اور احادیث رسول سے بھی منع ہو گیا۔ اب کیا ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی بھی ماننی چاہیے، اللہ کے رسول کی ماننی چاہیے، ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اب ایک بات اور، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ اور ہے، وہ ہے وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، یہ رسول جب تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اسے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ جب رسول اللہ نے منع کر دیا تو ہم باز آ گئے، رک گئے۔ تو امام کے پیچھے قرات بولیے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 290 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کرو۔
اب امام بنانے کا مقصد بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا جب وہ قرات کرے تم چپ رہو. جب وہ قرات کرے تم چپ رہو. تو اب ہمیں حدیث رسول سے بھی معلوم ہو گیا ہے. ایک بات اور دیکھ لیجئے, امام تو بنایا ہی اس وجہ سے آتا ہے تاکہ اس کی کیا کی جائے, بولیے, پیروی کی جائے. جب وہ تکبیر کہے ہم نے بھی تکبیر کہنی ہے, اس کے پیچھے قرآن بولیے نہیں پڑھنا. اب ایک مثال دے کے اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح مؤذن کی کہی ہوئی ایک اذان سب کی طرف سے ہو جاتی ہے, مؤذن کی کہی ہوئی اذان تکبیر سب کی طرف سے ہو گئی, اسی طرح امام کا پڑھا ہوا خطبہ بھی سب کی طرف سے ہو گیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے, تم نے اس کے پیچھے پڑھنا اور کچھ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن سننا پسند کیا ہے. قرآن کے بہت بڑے قاری, فرماتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں کس کے حق میں کیوں نازل ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا 4 قرآن سے پڑھنا, قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو 4 صحابہ سے پڑھنا. انہی میں سے عبداللہ بن مسعود بھی ہیں, معاذ بن جبل بھی ہیں, اور ابی بن قعب بھی ہیں, اور صالح بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ہیں. انہی میں سے حضرت ان کا نام بھی آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا. فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شخص نے قرات کرنی شروع کر دی. آپ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم قرآنی آیت کو سمجھو, اس کے معنی کو سمجھو. پھر انہوں نے کون سی آیت پڑھی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اس کی طرف کان لگاؤ اور چپ رہا کرو, امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, اسی نسائی کے اندر موجود حدیث مبارکہ موجود ہے, اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی روایت موجود ہے. تو کوئی شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھنا شروع کیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کیا کہ تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرآن پڑھا ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا ہے. آپ نے فرمایا تبھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ کوئی جھگڑا کر رہا ہے. دوسری بات میں کوئی مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کوئی قرآن مجھ سے چھین رہا ہے. تو امام کے پیچھے قرات بولیے نہیں کی جائے گی. اب آئیے اس حدیث روایت کی طرف جو کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہو. حدیث میں آتا نہیں پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. اس حدیث رسول پہ ہمارا ایمان ہے, ہم مانتے ہیں, پر یہ حدیث ہے منفرد کے لیے, نہ کہ امام کے لیے یا مقتدی کے لیے. اس میں بولیے لفظ موجود نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. نمازی کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3. ٹھیک ہے جی, امام ہوگا, مقتدی ہوگا, یا منفرد ہوگا, یا منفرد ہوگا. جو اکیلا تنہا نماز پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, اس کے بغیر نماز بولیے نہیں ہوگی. اور امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو امام کی بھی نماز بولیے نہیں ہوگی. لیکن جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کے پیچھے قرات بولیے نہیں کرے گا, اس لیے کہ امام کی قرات جو ہے مقتدی کے لیے کافی ہے, اور امام بنائے سے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کو سمجھنے, اسے ماننے, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.